ومن یعص اللہ ورسولہ، رسول کا گناہ کرنا، اللہ کا گناہ کرنا، یہ مقام جمع ہے کہ اللہ کا گناہ کرنا مطلب رسول کا گناہ کر لیا، رسول کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کر لی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید برہان رشید میں یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جس کو رسول حرام کر دے وہ ایسا ہی ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا۔ تو حلت و حرمت میں جمع کیا، اذان من اللہ ورسولہ، رسول کا پکارنا اللہ کا پکارنا، پکارنے میں اللہ نے جمع کر لیا۔ آمنوا استجیبوا للہ وللرسول دعاکم، رسول بلائیں تو دوڑے آؤ، یہ سمجھنا کہ رسول نے نہیں، رسول کے خدا نے بلایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ، رسول جس سے ترک تعلق کر لے اس کا مطلب ہے اللہ نے ترک تعلق کر لیا ہے، تو تعلق میں بھی دونوں ایک ہیں۔ اور میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، رسول مدد کر دے اس کا مطلب ہے رب نے مدد کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فسیر اللہ عملکم ورسولہ، رسول بھی تمہارے اعمال دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے، تو دیکھنے میں بھی دونوں ایک ہے۔ اسی طریقہ اغناہم اللہ ورسول، رسول غنی کرتا اللہ غنی کرتا، غنی کرنے میں بھی مقام جمع عطا فرمایا۔ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، رسول بھی فضل کرتا ہے اللہ بھی فضل کرنا، تو فضل و اکرام میں بھی اللہ نے نبی کو مقام جمع عطا فرمایا۔ اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ لوگوں یہ مت سمجھنا رسول اپنی زبان سے بولتے ہیں، ارے لب مصطفیٰ کے ہلتے ہیں، الفاظ تمہارے خدا کے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن میں 100 کے قریب مقام جمع ہے جو اللہ نے خاص آمنہ کے لال ہم سب کے آقا محمد عربی کو عطا فرمایا۔ میں محسن زمان صاحب چونکہ تھوڑا بہت حب رسول کا دعویٰ ہمیں بھی ہے تو وہ گفتگو کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن اصل تو ماشاءاللہ مفتی آپ ہیں، عالم دین ہیں۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بتائیے کہ فلسفہ معراج بے شمار ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان میں سے اگر آپ روشنی ڈالیں گے کہ معراج کیوں کروائی گئی اور اس کے کیا لطائف تھے، کیا محبتیں تھیں، اور بالخصوص یہ بھی بتائیے گا کہ معراج کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ایک پورا نصاب دیا ہے اپنی سوسائٹی کو سنوارنے کا، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جو بات قبلہ محترم میرے بڑے بھائیوں کی طرح جمیل بھائی نے جو بات کر دی، کلام تو اکمل ہو چکا ہے اور آگے آغاز کرنا نہیں، لیکن میں ایک بات کہوں گا، قرآن سے انہوں نے بیان فرمایا، ایک حدیث بیان کر دوں کہ جمع کا مقام بھی یہ من رآنی فقد رأى الحق، کہ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اگر مصطفیٰ کو دیکھ لیا تو اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ بات اتنی سی ہے۔ اچھا یہاں پر صرف میں ایک نقطہ واضح کر دوں کہ اللہ نے ہر چیز میں نبی کو جمع کیا، نہ ذات میں جمع کیا نہ صفات میں جمع کیا، ٹھیک ہے نا، سارے فاصلے مٹا دیے۔ او ادنا قاب قوسین، یہ قوسین ان بھووں کو بھی بولتے ہیں، اتنا قریب کر لیا، نہیں، او ادنا اس سے بھی قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا، لیکن وہاں پر بھی ایک فاصلہ موجود تھا، وہاں پر بھی رب تھا، مربوب تھا، خالق تھا، مخلوق تھا، وہاں پر اللہ معبود تھا، نبی اس کا بندہ خاص تھا۔ یہ فرق ختم کوئی نہیں کر سکتا، یہ ختم کیا تو شرک ہے، اس سے زیادہ فرق ڈالا تو ظلم ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ بات اتنی سی ہے کہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ سے کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامقام پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ ان کو معراج کی شب یہ حق نے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے محبوب مجھ کو تمہاری قسم اس سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا، بات چل نکلی ہے، موسیٰ علیہ السلام آئے فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ مقدس وادی طویٰ ہے موسیٰ، جوتیاں اتار کر آنا، لیکن حبیب خدا جب عرش معلیٰ پر پہنچے جوتیاں اتارنے لگے، وہ نالین بشریت تھی، صوفیاء کرام نے کہا اگر وہ اتر جاتی بشریت ختم ہو جاتی، فرمایا محبوب نہیں، تم کہاں موسیٰ کہاں، نالین پہنے آؤ ادھر، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو، تیرے صدقے عرش پیدا تم ہمارے نور ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر میں اسی میں بات کہ وہ عجیب رات سعیدی تھی، یہاں شادی تھی وہاں عید تھی، جو نبی کو حسرت دی تھی تو خدا کو شوق وصال تھا، بلغ العلا بکمال، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی،
کہیں ہے جوش لن ترانی کو کہیں تقاضے وصال کے. سبحان اللہ. تو نہ بشر کا حسن نہ حور کا، وہ سایہ نور تھا نور کا، عجب جمال حضور کا، کہ خدا بھی محو جمال تھا. یہ بات جو بات کہی ابھی جمال و امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی باتیں وہی ظاہر وہی باطن. سبحان اللہ. جی حضرت. تو بات یہ ہے کہ ابھی جو قاب قوسین کی جو بات کہی نا کہ اللہ نے اتنے قریب کر لیا، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جو سیر کرائی، تو قرآن میں جب ذکر کیا سبحان اپنی پاکی سے بیان کرایا کہ جس نے سیر کرائی وہ کوئی اور نہیں، وہ ذات سب سے زیادہ پاک ہے. اور وہ جو ذات ہے وہ اپنے بندے خاص کو لے کر جا رہی ہے اور رات کے قلیل عرصے میں لے کر جا رہی ہے. اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، یہ بیان قرآن نے جب سبحان الذی میں شروع کیا تو ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو سیر کرائی اس قلیل عرصے میں، جیسے کہ ابھی قبلہ بیان فرما رہے، سیر کرانے کا مقصد و محور کیا تھا، وہاں بلانے کا مقصد و محور کیا تھا. جو نبی آیا سب کے لیے کا، اب جیسے آدم آئے فرمایا ان اللہ، اب غور کیجئے گا ان صفا کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی نبی آتے ہیں اور جتنے بھی انبیاء آتے ہیں سب کے لیے استفا کا لفظ استعمال فرمایا کہ چنا گیا. اور مصطفیٰ کریم کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ کا لفظ چنا گیا. اب کیوں چنا گیا؟ کہ استفا کے معنی ہوتے چنا ہوا، اور مصطفیٰ کے معنی ہوتے چنو ہوئے سے چنا ہوا. تو اللہ کے جتنے نبی آئے انہوں نے نبی کو، یعنی نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا، حق بات کی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ہم رسول ہیں، لیکن پیارے تمہیں جو وہاں بلایا یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا رب ایک ہے اور کیسا ہے تم دیکھ لو. سبحان اللہ. تو اس لیے جب محبوب کو وہاں بلایا تو پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جو آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اگر فاطمہ علیہ السلام کا باپ بنایا، لیکن جب نبی کو وہاں بلایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، علی کا سسر بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، اب اللہ نے پیارے امی جان اماں عائشہ صدیقہ کا جو شوہر بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، لیکن عرش پر جو بلایا اس لیے کہ کوئی اپنی طرح بھی نہ سمجھے کہ محبوب کی ذات وہ ذات نہیں ہے کہ تم اپنی طرح سمجھو، وہ ذات ہے. کہ پھر میں کہوں گا کہ نبی کی صفت، نبی کا مقام، کہ اگر غور کیا جائے کہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، آج تو ویرانے بھی گلے گلزار نظر آتے ہیں، اور آج دنیا میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہی نہیں، آج تو سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں. یعنی یہ وہ رات تھی کہ رات کا قلیل عرصہ ہے، نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر بھی کرائی جا رہی ہے، پھر یہ ساتوں آسمان پہ انبیاء سے بھی ملاقات کرایا جا رہا ہے. روشنی تو جمیل بھائی ڈالیں گے، میں صرف مختصر مسئلہ لے کے جا رہا ہوں. لیکن انبیاء سے ملاقات، امامت کرائی جاتی ہے. ایک میں حدیث جب یہ پڑھتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول بیت المقدس جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی امامت کرتے ہیں اور امامت کراتے ہیں، تو لوگ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو انبیاء علیہ السلام کی امامت کرانے کا مقصد کیا تھا؟ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول آئے تو بعد میں دنیا میں، لیکن امام پہلے بنا دیا گیا تھا اور یہ ظاہر کرنا تھا. اور پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ابھی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ ایک مقام ایسا بھی آیا، اٹھائیں حدیث کی کتابیں، کہ میرے نبی کو جب لے جایا جا رہا ہے تو میرے نبی کے سینے کے چاک کیا جاتا ہے، دل کو نکالا جاتا ہے، آب زمزم سے دھویا جاتا ہے. تو ذرا غور کیجئے گا، میرے نبی فرما رہے ہیں میرے سینے سے دل کو نکالا گیا میں دیکھتا رہا، میرے سینے سے دل کو نکال کے زمزم سے دھویا گیا میں دیکھتا رہا. غور کیجئے گا، ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب ہمارا دل حرکت نہیں کرتا، ہماری زبان بند ہو جاتی ہے جب ہمارا دل حرکت نہیں کرتا، ہمارے ہاتھ نہیں چلتے جب ہمارا دل حرکت نہیں کرتا. ارے مصطفیٰ کا پیارا وہ دل ہے، مصطفیٰ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اگر دل بہار ہے، مصطفیٰ کا جب زبان مبارک وہ بول رہی ہے مصطفیٰ کا دل بہار ہے. غور کیجئے گا، مصطفیٰ کو دل کی نہیں، دل کو مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے بھی جب دل نکالتے ہیں حیرت سے دیکھتے ہیں، قلب صدید فیہ عینانی تبصرانی و اذنانی تسمعانی. کیسا حیرت انگیز دل ہے کہ جس میں دو آنکھیں ہیں جو سب کو دیکھ رہی ہیں اور دو کان ہیں جو سب سن رہے ہیں. مطلب سب کو اللہ نے چہرے پر آنکھیں اور کان عطا فرمائے، مصطفیٰ کو چہرے کے ساتھ ساتھ اللہ نے دل کی آنکھ بھی عطا فرمائی، دل کی سماعتیں بھی عطا فرمائی. بالکل بالکل. تو اب آپ غور کیجئے کہ جو آپ حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول کو معراج ہوتی ہے تو لا مکان ایک لفظ آتا ہے، یعنی کہ جو پلیس ہی نہ ہو.
اب ذرا کیونکہ اب غور کرنے والی بات ہے کہ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامقام پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کا جلوہ سامنے ہے اور اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو ایک تجلی سے وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن وہاں نبی کی ذات و صفات کو دیکھی کہ اللہ کا دیدار کیا اور ایسے دیدار کیا کہ ڈگمگا بھی نہیں رہے، تو لامقام پر جہاں پلیس نہ ہو اس جگہ پر میرے محمد کا پہنچنا یہ بتانا ہے کہ محمد کا وجود وہ وجود ہے کہ محمد سے پہلے تو سب کچھ ہے، محمد کے بعد کچھ ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ حضور کی ذات وہ ذات ہے، حضور کی صفات وہ صفات ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے اللہ کا دیدار کیا، کیونکہ میں زیادہ قبلہ بیٹھے ہوئے بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جو بتانا چاہتا ہوں اچھا بس یہ بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو واپسی پر حضور کیا تحفہ لے کر اسی پر آ رہا ہوں کہ اس دوران اللہ نے اپنے نبی کو جو مشاہدات فرمائے، یعنی جنت کی زیارت کرانا، دوزخ کے جو پہلو کو دکھانا، لیکن جب نبی علیہ السلام کو یہ تحفہ دیا معراج کا، یعنی اپنے دیدار کا، تو اللہ کے نبی نے امتیوں کو بھی ایک تحفہ دیا نا کہ پیارے اگر تم نے دیدار کیا تو اگر تمہاری امت بھی چاہتی ہے تو الصلاۃ معراج المومن، تو ایک کام کر لینا، اپنی امت سے کہنا یہ میری نمازیں پڑھ لے، انہیں بھی معراج حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ معراج ملی 50 تھیں، لیکن نبی کے صدقے وہ 50 5 میں بدل گئی۔ اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محسن الزمان صاحب، مفتی صاحب کیا خوبصورت بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام بس وقت اختتام ہے، لیکن یہ کہتا چلوں کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا گو کہ حیرت انگیز معجزہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں واپس آ جانا اس سے بھی بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ حضور کی اللہ کی بارگاہ سے بڑھ کر کوئی بارگاہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کا قرب تھا، اللہ کے جلوے تھے، فرمایا کہ اے حبیب واپس چلے جاؤ، اور اس لمحے پر جب اللہ نے پوچھا ہے مصطفیٰ بتاؤ کیا مانگتے ہو، دینے والا اللہ، لینے والے مصطفیٰ، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے جیسا کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے سوچی ہوتا تو کہتا کہ اللہ بس یہی عالم اچھا ہے، اسی عالم میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور جب رب نے پوچھا کہ مصطفیٰ کیا چاہتے ہو، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ محمد تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا ہے، بس اپنی امت کی بخشش و مغفرت مانگتا ہے۔ تو حضور نماز لے کر آئے جو بخشش و مغفرت کا وسیلہ ہے۔ اور بس اس شعر کے ساتھ اختتام چاہوں گا کہ محبوب خدا کا تو کوئی ہم پایا ہی نہیں ہے، محبوب خدا کا تو کوئی ہم پایا ہی نہیں ہے، اس شان کا پیمبر تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، بے مثل خدا نے محبوب بھی بے مثل بنایا، بے مثل خدا نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ ہی نہیں ہے، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام انشاءاللہ یہ محفل جاری و ساری رہے گی اور انشاءاللہ نظامت چلتی رہے گی۔ ہمارے محترم بھائی اور دیگر شہزاد بھائی بھی ماشاءاللہ مصروف عمل رہیں گے اور دیگر لوگ بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ، کرامت بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ محفل جاری و ساری رہے گی اور ہم چلے جائیں گے نبی کی محفل انشاءاللہ صبح قیامت تک، اور پھر میزان پر اور مقام محمود تک اور جنت کی نعمتوں تک جاری و ساری رہے گی۔ گویا ہمارا اختتام ہے نبی کی شان کا، نبی کی محفل کا کوئی اختتام نہیں، لیکن مجھے اجازت دیجیے اس محفل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی نشریات جاری و ساری ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔